الرحیم. آج عمران خان اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ 2 کیس تھا جیل اڈیالہ جیل میں. آج ہماری فیملی بھی آئی, لائرز بھی آئے, اور صبح سے ہم کوئی 11:15 بجے سے یہاں بیٹھے ہیں. لیکن جیل انتظامیہ نے, یہ غفور انجم اور جو بھی کرنل یہ فیصلہ کرتے ہیں, انہوں نے ہمارے لائرز کو بھی نہیں اندر جانے دیا, فیملی کو بھی نہیں اندر جانے دیا. 2-4 میڈیا کے لوگ یہ پہلے اندر لے گئے تھے. تو آج ہمارے جو لائر تھے انہوں نے کہا میرے ساتھ جب کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے, کیونکہ جب پروسیکیوشن آتی ہے دوسری طرف سے وہ کوئی 8, 9, 10 لوگ آتے ہیں, اور اس طرف یہ آج یہ سلیکشن ہو رہی تھی جیل انتظامیہ کی طرف سے کہ ایک لائر پاس اندر چلا جائے, باقی لائرز کو بھی اجازت دے رہے تھے. آپ بشرا بی بی اور عمران خان کا دونوں کا وہاں پہ کیس ہے. اب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لائر اپنی ٹیم کے بغیر آپ اندر بھیج دیں؟ فیملی کو بھی نہیں اجازت دے رہے تھے. آج ہماری ڈاکٹر عظما نوری نیازی, میں اور ہمارے کزن ڈاکٹر نشرہ برکی, ہم گیٹ کے اوپر پچھلے 4 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انصاف کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ اس سے یہ فیئر ٹرائل کیسے ہوگا جب آپ لائرز کو نہ اندر جانے دیں؟ جج صاحب نے ریکویسٹ کی جیل انتظامیہ کو کہ آپ لائرز کو اندر آنے دیں, فیملی کو اندر آنے دیں. 26ویں ترمیم کے آج آپ نتائج لائیو دیکھ سکتے ہیں کہ انصاف کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو ججز تھے وہ اگر حاضر کرتے تھے کسی کو تو 2 سیکنڈ نہیں لگتے تھے. اسی جیل ٹرائل میں کئی دفعہ ججز نے جب پولیس کو بلاتے تھے یا جیل انتظامیہ کو بلاتے تھے تو وہ ایک دم حاضر ہوتے تھے. آج اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جج کہہ رہے ہیں کہ باہر سے لائرز کو بلاؤ, جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر سے فیملی کو بلاؤ, اور جیل انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ان کو اگنور کر رہی ہے جج کو. اگر یہ ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ, سارے پاکستان کو فکر کرنی چاہیے کہ کسی کو انصاف نہیں ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج یہ جج صاحب بے بس ہیں عمران خان کی وجہ سے, تو آپ کے کیسز میں اور آپ کی کبھی انصاف کی ضرورت پڑی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ بھی تب آپ کے کیسز میں بھی عمران خان کی طرح ججز بے بس ہوں گے. یہ ختم ہو چکی ہے, آپ کا انصاف کا نظام بے بس ہو گیا ہے, ججز بے بس ہو چکے ہیں. اور اگر یہ 26ویں ترمیم رہی جس لیے عمران خان نے کہا آپ تحریک چلائیں, کیونکہ آج اگر آپ اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہوئے, عمران خان کا پیغام نہیں ملا ہے, لیکن ہم دوہرا دیتے ہیں عمران خان نے کیا کہا تھا. پچھلی 2-3 جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ تحریک نہ چل پڑے. تحریک کوئی لوگ تو کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کہتے ہیں آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو, آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو, آپ جمہوریت کے لیے کھڑے ہو. آج یہ چن کے عمران خان کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں, جو سٹنگ ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, ان کو چن کے 10-10 سال کی سزائیں, ایسے سزائیں بانٹی جا رہی ہیں جیسے کہ پہلے سے لکھی آتی. ان بیچارے ججز کو کہا گیا کہ آپ یہ سزائیں دے دو. آپ کا خیال ہے یہ وہ دلیری میں سینٹنسز ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ خوف میں ہو رہی ہیں. کوئی تو خوف زدہ ہے. یہ نظام جو عمران خان نے کہا ہے, کیا کہتے ہیں, ڈفر ڈاکو نظام جو ہے, یہ خوف زدہ ہیں. اگر وہ ہم بھی میرے اوپر بھی ابھی لائرز بتا رہے تھے کہ آپ کو جا کے بیل لینی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بھی اریسٹ کر لیں گے. میں نے کہا ہمیں بھی کر لیں, ہمارے بچوں کو بھی کر لیں, ہم تیار ہیں. اب باہر بیٹھ کے یہ سارا دن دھمکیاں کھانا کہ جی اریسٹ ہو جائیں گے, نہیں, ہم نہیں ان چیزوں سے ڈر رہے, اور نہ ہی کسی پاکستانی کو ڈرنا چاہیے. جب آپ حق پہ کھڑے ہیں تو ہمیں ڈر کس چیز کا ہونا ہے؟ ہمیں نہیں ڈر لگ رہا ان خوف زدہ لوگوں سے. ہمیں بند کر دیے. یہ خوف کی نشانی ہے. ان لوگوں کی خوف آپ دیکھ لیں, نہ لائرز کو اندر جانے دے رہے ہیں, اتنا خوف زدہ ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایک لفظ بھی ان کے ایک لفظ بھی عمران خان کا باہر نہ آ جائے. لیکن فکر نہ کریں,
آپ کو سب کو پتہ ہے عمران خان کی ایک ایک چیز سب کو ذہن نشین ہے. انہوں نے اتنی دفعہ بتا چکے ہیں چیز, اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں ایک بات ضرور دہرائیں. اس وقت ہم انہی کی بات دہرا رہے ہیں, اور وہ ہمیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں, کہتے ہیں ہمیں کہا ایک دن کہ آپ کیوں نہیں دہراتے کہ CCTV فوٹیج کے بغیر یہ کیسے سزائیں دے رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ پیچھے انہوں نے ایک سپاہی کے نام وہ اس کو گواہ بنا کر یہ سزائیں دی ہیں. لیکن اصل میں تو CCTV فوٹیج ہے. آپ یہ نہ بھولنا سارے کہ CCTV فوٹیج کے بغیر یہ سزائیں نہیں ہو سکتی ہیں 9 مئی کے لیے. عمران خان نے تب بھی سے بھی کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ خوف زدہ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹ ہے سارا کچھ, یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے. اس لیے عمران خان نے کہا ہے تحریک چلائیں, آپ یہ ظلم کے نظام کے خلاف چلائیں, آپ 26ویں ترمیم ختم کروانے کے لیے چلائیں, لیکن آپ سب کو مل کے اپنی آزادی کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ عمران خان آج بند ہو گئے ہیں جیل میں تو ہم ان کے لیے ان کے ساتھ ان کے الفاظ سنے بغیر ہمیں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں اسی پہ عمل کرنا چاہیے. انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ عمران خان سے ملاقات ہو. میں یہ کہہ سکتی ہوں. مہربانی. لاسٹ ٹائم جو عمران خان صاحب نے پیغام دیا تھا, ٹویٹ ہوا تھا پرسوں, جنہوں نے عمران خان نے ٹویٹ تو دیکھ ہی لیا نا, لوگوں نے ٹویٹ دیکھ لیا. 5 اگست میڈم تحریک کی اگر بات آپ نے اپنے لوگوں کو پارٹی دے دے گی, لوگوں کو دینا ہوگا, وہ لا عمل ہی دینا ہے. تحریک میں تو لوگوں نے شامل ہونا ہے نا. انہوں نے عمران خان نے یہ کال اپنے پاکستانیوں کو دی تھی, لوگوں کو پیغام مل چکا ہے, باقی لوگوں نے لا عمل دینا ہے. اس لیے آپ اس کی نہ فکر کریں. میڈم 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے اکا دکا ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں موجودہ لیڈرشپ کی طرف سے. اب لیڈرشپ کی کارکردگی سے آپ کتنی مطمئن ہیں, اس حوالے سے کیا کہیں گی 5 اگست کے حوالے سے؟ آپ کو بھی پتہ نہیں 5 اگست جب آئے گا تو آپ دیکھ لینا. آپ ابھی سے لوگوں پہ شک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے شیطانی ہے. آپ لوگ فکر نہ کریں. آپ یہ جو شیطانی ہے, یہ آپ لوگ اگر پاکستان کے خیر خواہ ہیں, آپ سارے مل کر ایک ہی کام کریں. آپ اپنا حصہ ڈال دیں. آپ لوگوں کی نہ فکر کریں کہ آپ کسی کا نام لیتے ہیں, کوئی کسی کا نام لیتا ہے, یہ غلط چیز ہے. سارے مل کے کریں. کوئی لیڈر بھی اکیلا نہیں کھڑا ہو سکتا. آپ ان کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کریں. اور یہ جو انتشار اور یہ طریقہ کار ہے, یہ غلط بات ہے. اچھا میڈم, آپ کہہ رہی تھیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا وہ نکل رہے ہیں, سارے نکل رہے ہیں, اور انہوں نے پلان بنایا ہوگا, وہ آپ کو پلان دے دیں گے. وہ اپنے لوگوں کو پلان دیں گے, آپ کو تو نہیں پلان دیں گے نا. آپ کو پہلے پلان دے دیں تاکہ ساروں کو آپ جیلوں میں ڈلوا دیں. میڈیا سے اناؤنسمنٹ جاتی ہے, جو میڈیا سے اناؤنس کر دیں گے, آپ نہ فکر کریں. آپ لوگ ان کو جیلوں میں ڈلوانا چاہتے ہیں, بیچاروں کو رہنے دیں, وہ کر دیں گے اناؤنس انشاءاللہ.